أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات بر محمد والے محمد. مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور اب حضرات مجالس کو سماعت فرماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب اس وقت کی آخری مجلس جس کو مولانا علی رضوان صاحب کو خطاب فرمانا تھا، ان کی ٹرین لیٹ ہو گئی ہے تو میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اگر وہ مجلس کے بیچ میں آ گئے تو میں ان کو زحمت کلام دوں گا کہ وہ جا آ کر خطاب فرمائیں، ورنہ مجلس مکمل طور پر مصائب اور فضائل و مصائب کی جتنی دیر ممکن ہوا کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کروں گا. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ لوگ سامان سفر باندھنے میں لگے ہیں. کچھ لوگ قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، نظر و نیاز اور اپنی منتیں اور مرادیں مان رہے ہیں. بہرحال غرض یہ ہے کہ سب عبادت میں مشغول ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. تو سب اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، حج و زکوٰۃ ہی کا تنہا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ انسانی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے ثواب کے مواقع فراہم کرنا اور لوگوں کے لیے اہتمام کرنا، مسائل کو حل کرنا، مشکلات کو حل کرنا، اور اگر کسی میں کوئی مسئلہ پیش کیا گیا تو اس میں صلح و صفائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں آتی. جن لوگوں نے مزار شہید ثالث علیہ الرحمہ کی ان مجالس میں خدمت کی، حتیٰ کہ اگر کسی نے پانی بھی پلایا ہے یہ سوچ کے کہ یہ مسافر ہیں، یہ زائر ہیں، یہ امام حسین کے عزادار ہیں، یہ مولائی ہیں، تو ان کو اس کا ثواب ملے گا. جن لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا یہ سوچ کے شہرت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچ کے کہ یہ قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمہ کی مجالس کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور پھر یہ ہمارے مہمان ہیں جس میں آگرے کے لوگ ہیں اور یہاں مزار کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، سجایا ہے اور اس میں جو ہے مشقت کے ساتھ مزار کو اس لائق زمین ہموار کی ہے، مساجد میں انتظام کیا، کمروں کا اور روڈ کی صفائی وغیرہ میں ہے کہ تاکہ زائرین کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو. ظاہر ہے کہ شہید کی بارگاہ میں جب بسے ہیں تو یہی ہے، تو ان لوگوں نے بھی محنت کی تو اس کا سب کا ثواب ملے گا، ظاہر ملے گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ فاطمہ زہرا ان کو دیں گی.
تو غرض یہ ہے کہ بھئی پیغمبر اسلام نے تو فرمایا تھا کہ یہ حتیٰ کہ اگر کافر بھی کوئی آ جائے، اگر غیر مسلم کوئی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، کوئی سردار آ جائے، سب آتے ہیں اس مزار کے اوپر اور آنے کے بعد اپنی منت مانتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ جس کو اولاد چاہیے ہوتی ہے وہ اولاد مانگتا ہے، جس کو روزگار چاہیے ہوتا ہے وہ روزگار مانگتا ہے، کہ جس کو اپنا مکان چاہیے کہ آباد ہو وہ مکان مانگتا ہے، کہ جو زیارت کی دعا مانگتا ہے کہ آپ کے جد سید الشہداء کی زیارت ہو، جو یہ دعا مانگتا ہے کہ آپ کے جد رسول اللہ کی زیارت ہو، آپ کی دادی فاطمہ زہرا کی روضے کی زیارت ہو، تو ان سب کی زیارتیں یہاں پر منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہ جو مجلس کر رہا ہے، کہ جو ماتم کر رہا ہے۔ بھئی پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر نے صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور مہمان کا احترام کرو۔ تو اس لحاظ سے سب آتے ہیں اور سب کا مقصد یہ ہے، بھئی شہید نے، بھئی جن کی بارگاہ میں لوگوں نے زمین وقف کی ہے، لوگوں نے مکان دیے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ دولت دی ہے، اور لوگوں نے، تو آپ یہ دیکھیے کہ شہید کو کیوں اللہ نے نوازا؟ بھئی یہی ہے کہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں، ان کو زندہ ہے، وہ مرے نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان، بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم شہید کا غم مناتے ہیں، جب ہم شہید کی یاد مناتے ہیں، جب ہم شہید کے لیے اپنے جو ہے وہ احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے ان کی شہادت پر روشنی ڈالتے ہیں، تو ہندو ہماری مدد کرتا ہے، سکھ ہماری مدد کرتا ہے، عیسائی ہماری مدد کرتا ہے، اس حتیٰ کہ جو کمیونسٹ و بے دین بھی ہیں وہ بھی ہم جب اپنے اماموں کی شہادت کے اوپر اور اپنے علماء کی شہادت کے اوپر مجالس منعقد کرتے ہیں، کنڈولنس منعقد کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، سالانہ مجلسیں کرتے ہیں، تو ہر دیتے ہیں ناجائز فتویٰ ناجائز ہونے کا ذکر کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، قبر پر فاتحہ پڑھنے کو بت پرستی کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا شہید کو سلام عرضیہ کرتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ بدعت و فتویٰ، بدعت و حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی لوگ آج دیکھیے کہ پلوامہ میں جو واقعہ ہوا، یا جو ہندوستان میں جن لوگوں نے ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کی سالمیت کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان سے انگریزوں کو کھدیڑنے کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی، جب 15 اگست آتی ہے تو اسی قربانی کی یاد میں یہ لوگوں کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندو قوم تو اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کے راستے میں قربانی دینے والے شہیدوں کی راہ میں تو جو ہے وہ عزت و احترام کا اظہار کرے اور آپ کے لیے سڑکیں صاف کرائے، آپ کے لیے جو ہے وہ انتظام کرے، اور تو وہ تو نہیں کہتے کہ یہ بدعت و حرام و ناجائز ہے، اور آپ رسول کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس منہ سے ان جو ہے وہ ذکر کو، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کو یاد کرو، ان کے ذکر کو آپ بدعت بتاتے ہیں اور حرام بتاتے ہیں۔ اسی لیے تم کو مجبور کر دیا کہ اگر تم شہیدوں کے غم میں، ہندوستان کے غم میں، ہندوستان کے شہیدوں کے غم میں اگر کنڈولنس میں نہ کھڑے ہوگے تو تم کو غدار کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اگر ہندوستان کے لوگوں شہید ہو، ہندوستان کے لیے شہید ہونے والوں کے لیے کوئی کنڈولنس نہ کرے، کوئی تعزیت نہ پیش کرے تو وہ دیش کا غدار ہے۔
اور جو محمد و آل محمد جو قرآن کے لیے قربانی دے، جو محمد کی رسالت کے لیے قربانی دے، جو نبی کی عصمت کے لیے قربانی دے، جو نبی کے وقار کے لیے قربانی دے، جو کعبے کی عظمت کے لیے قربانی دے، جو مسجد النبی کی عظمت کے لیے قربانی دے، تو یاد رکھو کہ اسلام ان کو غدار کہتا ہے، ان کو اسلام کا باغی کہتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم شہداء کو یاد رکھیں، شہداء کے یاد رکھیں، شہداء کی قربانی کو یاد رکھنا انسانیت کا فریضہ ہے، انسانیت کا فریضہ ہے۔ اگر انسانیت پائی جاتی ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کسی چیز کے لیے قربانی دیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو قربانی دینے والوں کا قاتل کہلاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ انصاف سے بتائیے گا شہید قاضی نور اللہ کشتری کا قاتل کون؟ جہانگیر قاتل تھا نا۔ اور جن علماء نے جو ہے وہ قتل کے لیے فتویٰ دیا، وہ بھی قتل میں جو ہے وہ شریک، وہ بھی قتل میں شریک ہے، اور ایک کا قتل ہونے والا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے گا کہ دونوں ہیں۔ آپ کسی جو ہے وہ فلم کو دیکھیں یا کسی سیریل کو دیکھیں، اس میں نہ آپ قاتل کو جانتے ہو، نہ مقتول کو جانتے ہو، نہ قاتل کے خاندان سے واقف ہو، نہ مقتول کے گھرانے سے واقف ہو، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ جتنی دیر یہ قتل و قاتل اور مقتول کا آپ پورا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے سیریل اینڈ اور اختتام کو پہنچتا جاتا ہے، قاتل سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، مقتول سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب سمجھے، اسی کا نام تو تولا اور تبرہ ہے۔ جو مقتول سے ہمدردی کرے اس کو تولا کہتے ہیں، جو قاتل سے اظہار بیزاری کرے اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور قرآن بھی اس کے لیے لعنت کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا لعنت کرے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ظالموں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا لعنت کرے جھوٹوں کے اوپر۔ تو آپ معلوم ہوا کہ اللہ نے ایک معیار بتایا کہ جو لوگ جو ہے وہ اس کا صدق کے لیے جان دیں ان سے ہمدردی کرنا، جو انسانیت کے لیے جان دیں ان سے ہمدردی کرنا، جو شرافت کے لیے جان دیں ان سے ہمدردی کرنا، جو قرآن کے لیے جان دے اس کے سے ہمدردی کرنا، جو محمد کی محمدیت سے اور رسالت کا ڈیفنس کرے ان سے ہمدردی کرنا، جو ان کی حال سے محبت کرے اور ان کے حال میں رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو، اور ان پہ ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روئے، یہ تمہاری عبادت ہے اور تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَے يَبْكُوا فَلَے يَضْحَكُوا قَلِيلًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو بے سبب تو نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن رو اور جو ہے وہ ہنسو کم، مطلب یہی ہے کہ گریہ کہاں کیا جاتا ہے؟ نماز میں گریہ کرو، عبادت کے وقت گریہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، گریہ کرو، اور اس کے بعد عزائے سید الشہداء میں گریہ کرو۔ تو گریہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم کو یاد کرنا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قربانی دی ہے اور جنہوں نے اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے قربانی دی، وہ زندہ ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ان کا وقار باقی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ اس لیے کہ ہمارا فرض ہے، بھئی آپ ایسے ہی نہیں دین بچ گیا ہے، ایسے ہی نہیں شریعت بچ گئی ہے، ایسے ہی نہیں مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ایسے ہی نہیں روزے کا تقدس باقی ہے، ایسے ہی نہیں مسلمان حج کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں مسجد النبی میں جا کر لوگ نبی کی رسالت کو اور نبوت کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ یہ سب شہیدوں کی دین ہے، شہیدوں کی دین ہے۔ ابو طالب کے کفر و شک کا فتویٰ ابو طالب
طالب پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم نے کہ جس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، اس نے شعر میں کہا ہے، اپنے ایک شعر میں کہتا ہے اگر اولاد علی ابو طالب اور ابو طالب قربانی نہ دیتے تو اسلام کا پیغام دھواں بن کر اڑ جاتا۔ یہ آل ابو طالب اور آل ابو طالب کی قربانی کا فیضان ہے کہ آج اسلام بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے، محمد آل محمد کی عظمت باقی ہے، ایسے ہی نہیں باقی ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے وقار بچایا ہے، شہید۔ دیکھیے مال قربان کر دینا آسان ہے، یہ سوچ کے کہ ہم پھر کما لیں گے۔ گھر بار لٹا دینا آسان ہے، ہم پھر کما کے گھر بنا لیں گے۔ اپنی سروس سے ریزائن کر دینا کسی بات کے لیے آسان ہے، یہ چلی جائے گی سروس دوسری ڈھونڈ لیں گے۔ کسی بزنس کا ٹھیکہ مل جائے اور اس ٹھیکے کے لیے آپ کے اگر عقیدے پر آ جائے تو آپ عقیدے ٹھوکر مار دیں گے اس ٹھیکے کے اوپر۔ لعنت ہو ایسے ٹھیکے کے اوپر، لے جاؤ، ٹھوکر مار کے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد ہزاروں ٹھیکے ہم کو مل جائیں گے۔ لیکن جہاں مسئلہ آیا جان کا، تو جان کی قربانی ہر آدمی نہیں دیتا۔ جان کی قربانی اسی وقت دیتا ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ نہیں بچ سکتی ہے، دولت کے ذریعے سے، منصب دینے کے بعد، تجارت دینے کے بعد، ٹھیکے قربان کر دینے کے بعد، زیورات اور آبادی زیورات اور پراپرٹی لٹا دینے کے بعد بھی یہ نہیں بچ سکتا ہے، تو آخر میں وہی آدمی مرد میدان بنتا ہے جو سمجھ لیتا ہے کہ یہ قربانی صرف جان کی قربانی دے کر بچایا جائے گا۔ تو دنیا سمجھ لیتی ہے کہ یہ جان کی قربانی دینے والا اس بات کا گواہ ہے کہ جس چیز کی قربانی دے رہا ہے، وہ جس چیز کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ دولت سے بھی بڑی، وہ شہرت سے بھی بڑی، وہ ٹھیکے سے بھی بڑی، وہ پراپرٹی سے بھی بڑی۔ اب سمجھے کہ جن لوگوں نے محمد و آل محمد کے لیے قربانی دی اور اپنے سر و تن میں جدائی برداشت کر لی، یہ بتا دیا کہ تخت و تاج اس کے اوپر قربان، دولت اس کے اوپر قربان، شہرت اس کے اوپر قربان، پراپرٹی اور ٹھیکے اس کے اوپر قربان۔ یعنی اگر سب سے زیادہ دنیا میں باعزت کوئی چیز ہے تو محمد و آل محمد کی محبت ہے، کہ جس کا نام ہے الفت آل محمد۔ آپ پڑھئے میرے جد مرحوم کی کتاب مصائب الشیعہ، ہمارے ادارے شیعہ مشن نے چھاپی ہے، جو مزار شہید ثالث کے سیکریٹری تھے، ادھر سفید امامے والی تصویر لگی ہے، جو تا حیات مزار کے جو ہے وہ سیکریٹری بھی رہے، طاہر جرولی صاحب مرحوم کی حیات میں، اور اس کے بعد بھی بعد میں انہوں نے اپنی علالت کی وجہ سے خانوادہ ابقات سجاد ناصر سعید صاحب وغیرہ کے خاندان کے ان کے بھائی صاحب کو حوالے کر دیا کہ آپ لوگوں کا حق ہے، آپ کے بزرگوں نے اس روضے کو ڈسکور کیا، تلاش کیا، اور اس کے بعد روضے پر مجالس قائم کی۔ غذائے روحانی کا دو چیزیں ہیں، یہاں لوگ حیدرآباد کے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، مزار شہید ثالث کے اندر رہنے والے کھانا کھلاتے ہیں، دیگر زائرین تبرک بانٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے غذائے جسمانی۔ غذائے جسمانی۔ ایک غذا اور ہے جس کو ملنا چاہیے، اس کا نام ہے غذائے روحانی۔ غذائے روحانی، غذائے جسمانی صرف اس دنیا میں کام آتی ہے چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، جانے کے لیے، آنے کے لیے، کام کے لیے، روزگار کے لیے، خدمت کے لیے، سروس کے لیے، اور ایک ہوتی ہے غذائے روحانی۔ غذائے جسمانی صرف دنیا میں کام آتی ہے، آخرت میں کام نہیں آتی، لیکن غذائے جسمانی اس کا نام ہے غذائے روحانی، کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اسی کو محمد و آل محمد سے محبت کہتے ہیں، جس کی آپ کو ضرورت ہے۔
نہ غذائے جسمانی کے بغیر کام چلے گا۔ بھوکا پیٹ کوئی جو ہے وہ نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں کر سکتا۔ بھوکا پیٹ بیٹھ کر تلاوت قرآن نہیں کر سکتا۔ بھوکے پیٹ کوئی نمازیں اور روزے نہیں رکھ سکتا۔ اس کو غذائے جسمانی بھی چاہیے ہے، اور غذائے بھائی جب غذائے جسمانی ملے گی تبھی تو روحانیت آئے گی، چاہے کم ملے۔ پیغمبر اسلام نے دونوں چیزوں کا خیال رکھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کے لیے غذائے جسمانی کا بھی انتظام کیا، اور جو اب آپ اس کے بعد جو پیغام سنایا کہ کون میرے ساتھ مدد کے لیے آئے گا، تو علی اٹھے۔ تو علی جب اٹھے تو کہا کہ یہ میرا وزیر، یہ میرا خلیفہ، یہ میرا جانشین، یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا دفاع کرنے والا۔ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں جب غذائے جسمانی کا بھی انتظام کیا تھا اور غذائے روحانی کا بھی انتظام کیا تھا۔ غذائے جسمانی کا انتظام کھانے کی شکل میں تھا، اور غذائے روحانی کا اہتمام اپنی اور علی کی محبت اور خدا کی محبت کے اعلان کی شکل میں تھا۔ اس لیے ہم کو دونوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہی قومیں دنیا میں آباد رہتی ہے اور آباد رکھتی ہے کہ جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی۔ آج 40 سال کے بعد بھی ایران کا انقلاب اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ آج تو سب ماشاءاللہ انقلاب کی معرفت حاصل کر کے انقلابی بن گئے ہیں۔ ہم سپر انقلابی ہیں۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ مزار شہید ثالث ہے کہ جہاں سے سب سے پہلے اس جگہ سے آقا خمینی کی مرجعیت کا، آقا خمینی کی شہامت کا، آقا خمینی کی جرأت کا، اور آقا خمینی کی ہمت کا، اور آقا خمینی کی بہادری کا کلمہ بابا یہاں سے ان کی عظمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تھا تو یہاں سفیر صاحب تشریف لائے تھے، ابو فضل مجتہدی صاحب۔ پرانے مزار کے سامنے یہیں پر جلسہ ہوا تھا، اور اس سال میں ناظم تھا۔ یہ 79 یہ 80 کی بات ہے، غالباً 80 کی بات ہے، 79 80 کی بات ہے، 80 کی، سن 1980۔ میں بھی پہلا ناظم تھا۔ آج ہمارے بھتیجے صاحب ہیں، تو ہم نے اس وقت نظامت کی جب ہندوستان علماء سے بھرا ہوا تھا، بڑے اچھے اچھے خطیب، بڑے اچھے اچھے ذاکر، بڑے اچھے اچھے مقرر، بڑے اچھے اچھے لکھنے والے اوریٹر، بڑے اچھے اچھے روشن فکر، بڑے اچھے اچھے جو وہ انٹلیکچل طبقے اور بزنس مین آتے تھے، زمیندار، راجہ، مہاراجہ، نوابین، چودھری، یہ سب آتے تھے۔ اس بڑی عظمت کی بات تھی اور بڑا وقار تھا۔ مجلسیں ہوتی تھی، ہم لوگ تو بچے تھے، صرف ہم کو طاہر جبریلی صاحب مرحوم کے پیشخانی کے لیے 15 منٹ 10 منٹ دیے جاتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا، اور ہم لوگوں کی تربیت کی گئی عقیدے کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ یہاں میری بہنیں بھی سن رہی ہے، اور میری ماں کی جگہ بیٹھی ہے وہ بھی سن رہی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ آپ کے اپنے بچوں کی عقیدے کی تعلیم اور تربیت ہے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل آیا ہے، تب سے سب سے زیادہ واجب ہو گیا کہ ہم اپنے اللہ کا دفاع کریں، نبی کا دفاع کریں، قرآن کا دفاع کریں، عزاداری کا دفاع کریں، ولایت علی کا دفاع کریں، اہل بیت کی عظمت کا دفاع کریں، اہل بیت کے وقار کا دفاع کریں، عزاداری اور علمداری کا دفاع کریں، محفلوں اور مجلسوں کا دفاع کریں۔ آج ہم ہندوستان میں رہتے، شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس عظیم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں جہاں ہماری عزت محفوظ، جہاں ہماری جانیں محفوظ۔ اٹھاؤ یہاں پر ہاتھ، کسی عالم دین کا کو پھانسی اگر سنی ہو، اٹھے کوئی، اٹھائے کوئی ہاتھ جو کسی فساد میں
کسی شیعہ عالم دین کا مرڈر ہوا ہو، اٹھائے کوئی ہاتھ کہ کسی شیعہ عالم دین کو پولیس نے کسی وائلنس میں گولی ماری ہو. نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. لیکن ذرا مسلمان حکومتوں کو دیکھو، سعودی عربیہ کا جس کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، جو ساری دنیا کے پناہ کا مرکز ہونا چاہیے، ان کے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیعوں کے خون سے، سنیوں کے خون سے، اور نہ جانے اپنے خاندان کے اور اپنے شہزادوں اور اپنے بیٹیوں تک کے خون سے رنگین ہے. 40 سال ہو گیا انقلاب کو. جب آغا خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا تھا، کارٹن ہوٹل میں شاہ کا سفیر آیا تھا کہ خمینی کی تقلید مت کی جائے. لکھنؤ کے کارٹن ہوٹل میں نواب رامپور کے کمرے میں، تو اس میں ہمارے جد مرحوم مولانا سعادت حسین صاحب، ان کے بڑے بھائی علی ناصر سعید اباقادی صاحب، مولانا سکندر حسین صاحب، مولانا سید احمد صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا روشن علی صاحب، صرف ان 4-5-6 علماء نے صرف آغا خمینی کی تائید کی تھی. بقیہ لوگ آغا خمینی کو کوئی قاتل کہہ رہا تھا، نہ کھلوائے، نہیں چھوڑنا، نام نہیں لینا چاہتا منبر سے. اتنے بڑے بڑے امامے اور جناح کی قائب لے کر لوگ آغا خمینی کو قاتل کہہ رہے تھے. کوئی کمیونسٹوں کا ایجنٹ کہہ رہا تھا، اور کوئی جو ہے وہ آغا خمینی کا بلاغ سرفراز کے قومی پریس میں یوں پھینک دیا کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ جو ہے کمیونسٹوں کا ایجنٹ ہے. آج وہ سب سے بڑے انقلابی عالم بن گئے، اور ایران میں کانفرنسوں میں جا کر کلچرل ہاؤس میں اور سفارت میں اپنے کو سب سے بڑا انقلابی کہتے ہیں. شاہ کی بہن اشرف پہلوی جو بہت بد کردار اور کرپٹ عورت تھی، اسی لکھنؤ میں آئی تھی. اس کے ساتھ لکھنؤ کے ہمارے 2 عالم دین دائیں بائیں 7ویں 8ویں امام باڑے میں آئے تھے. تصویر آج بھی اخبار کے اندر موجود ہے. اشرف پہلوی کے ساتھ تصویر کھنچوائی، جو شاہ کی بدترین و بدکردار ترین عورت تھی. سنیے، آج میں نہیں چاہتا تھا کہ ان مسائل کو چھیڑوں، لیکن ذکی باقری کی بکواس کے بعد اور کلچرل ہاؤس کے پروگرام میں جو انقلاب کا مرکز ہے اور سمبل ہے، جس آغا خمینی کے انقلاب نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، ان کو دولت پرستوں نے اور مفاد پرست مولویوں نے اور مفاد پرست لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. سنیے، آج نہیں چاہتا تھا کہ ان سب مسائل کو چھیڑوں، لیکن چھیڑنا ضروری ہے، چھیڑنا ضروری ہے. سورہ کوثر سے کہہ رہے ہیں کہ مراد رہبر ایران خامنائی صاحب ہے. خامنائی صاحب کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، وہ ان چاپلوسیوں کو برداشت نہیں کرتے. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، آغا خمینی کے شاگرد ہیں. آغا خمینی نے کہ امام جمعہ نمائندے تھے آغا فہری، مولانا کلچر ہاؤس میں سروس کرتے ہیں. یہ معلومات ہوگی بعد میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھی پوچھنا ہو. آغا فہری آغا خوئی کے سالے تھے، آغا خوئی کے سالے تھے. آغا احمد فہری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں امام جمعہ تھے، آغا خمینی کے نمائندے تھے، پڑھے لکھے عالم دین تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا خمینی فی القرآن. خمینی فی القرآن یعنی قرآن میں خمینی کا تذکرہ کہاں کا ہے. یقین مانیے جیسے ہی آغا خمینی کو معلوم ہوا، انہوں نے فوراً ساری کتابیں کہا جمع کی جائے، اور جمع کر کے دریا بر کر دی جائے، ضائع کر دی جائے. ایک ایسے تھے آغا خمینی. اس کے بعد صادق خلخالی صاحب جو ایران کے اسلامی عدالت کے انقلابی عدالت کے چیف جسٹس تھے،
اور انہوں نے جتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی سب کو شریعت اور قرآن اور فقہ آل محمد کے مطابق، قانون اسلامی کے مطابق جو ہے وہ سزائیں دی اور پھانسیاں دی، غلط نہیں دی، تہمت ہے۔ آغا خمینی حیات تھے، آغا خمینی کے پاس آئے اپنی عدالت کی گزارش کرنے کے لیے، آغا خمینی کے سامنے آئے گزارش دینے کے لیے، اور گزارش دیتے ہوئے کہ ہماری عدلیہ نے، ہماری انقلابی عدالت نے یہ کام کیا، آپ متوجہ رہے میرے، وہ بچے کو روک دیا گیا۔ جب اپنی تقریر کرنے لگے تو کہا، آغا خمینی کے لیے کہا، شما سیدی، تم سید ہو، آپ سید ہیں، شما اولاد رسولی، آپ اولاد رسول ہیں، شما رہبری، آپ رہبر ہیں، شما قائدی، شما قائد، آپ قائد ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ کہا شما امامی، دیکھیں سنیے، کہا آپ امام ہیں، اور شما امام زمانی، بس اتنا کہنا تھا کہ آپ امام زمانہ ہیں، آپ اپنی امامت کا اعلان کیجئے، بس اتنا سننا تھا۔ آغا خمینی نے کہا خاموش، ساکت باش، خاموش، خاموش۔ آغا خمینی نے چپ کرا دیا، آغا خمینی نے چپ کرا دیا، کہا خاموش، چپ۔ معلوم ہے آغا خمینی کے زمانے میں جب چاپلوسوں کا اور دولت پرستوں چڑھتے سورج کے پجاریوں کا کام نہیں تھا۔ آج ہمارے کلچرل ہاؤس میں لائن لگی ہوئی ہے۔ مہدوی پور صاحب، بات تو میری ضرور آپ کے کان میں پہنچے گی، آپ ولی فقیہ کے نمائندے ہیں، آپ کی موجودگی میں کیسے اس نے تقریر کی ایسی کہ جس میں سورہ کوثر کے لیے کہہ دیا کہ خامنائی صاحب اس سے مراد ہے، جبکہ خامنائی صاحب ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتے۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب آغا آیت اللہ منتظری کو آغا خمینی نے برخاست کیا اپنی قائم مقام رہبری کی وجہ کے لیے، تو اس وقت جملہ لکھا تھا، اور وہ خط آغا خمینی کے نواسے سے ہم نے پوچھا، جو ہمارے مدرسے فیضیہ میں پڑھتا تھا، میں ایران کے مدرسے فیضیہ میں پڑھتا تھا، انقلابی مدرسے میں، کمپٹیشن پاس کیا تھا، ایگزام دیا تھا، تب کہیں جا کے ہم دو ہندوستانی صرف تھے، ایک ہم تھے، ایک ہمارے جاننے والے دوست تھے ہمارے، ایسے ہی نہیں گیا تھا۔ اور یا ماما 2-4 دن پڑھ کے نہیں، ہمیں ہمارے نانا یا اماں کے مرنے کے بعد ہمارے سر پہ رکھا گیا ہے، پڑھنے لکھنے کے بعد یہ ماما پہنا ہے۔ یہ خاندانوں کی وراثت نہیں ہے، خاندانوں کی وراثت تاج بنتے ہیں، اور جب وہ امامے کی وراثت علم بنتا ہے، جو عالم ہوگا اس کو پہننا چاہیے، اور جس کو جو وہ عالم نہیں ہے اس کو اتار دینا چاہیے اگر پہنا۔ لیکن ہمارے ہندوستان کا تو مقدر ہو گیا نا کہ ابن المجتہد نصف المجتہد۔ ایران میں کہاوت ہے کہ مجتہد کا بیٹا آدھا مجتہد ہوتا ہے، تو ماما پہن لیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگوں کو ہمارے ہندوستان میں امامہ ان کے باپ کی 40ویں میں پہنایا گیا کہ اس وقت داڑھی بھی ان کی مڑی ہوئی تھی۔ کیا بتایا جائے؟ تو فارسی کا ایک شعر ہے کہ مصلحت نیس کہ اس پردہ برو افتد راز، ورنہ در محفل رنداس خبر نیس کے نیس۔ مصلحت نہیں ہے کہ پردے اٹھائے جائیں، مصلحت نہیں ہے، ورنہ زندوں کے محفل میں کچھ خبر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، تو ایسے دے آغا خمینی، انہوں نے کبھی چاپلوسوں کو برداشت نہیں کیا۔ منتظری جیسے شخص نے جب اختلاف کیا حکومت سے، تو آغا خمینی نے ان کو برخاست کر دیا اور ان کو قائم مقام رہبری نہیں بننے دیا، اور جب ان کو برخاست کیا تو ان کے گھر کی دیواریں تک حکومت نے کھود ڈالی۔ ایسا تھا ہمارا رہبر، جس کے لیے آج چاپلوس لوگ کلچرل ہاؤس اور سفارت میں لگ گئے، اور باقاعدہ کسی کو مرجعیت کے مخالف، کسی کو وہ اعمال کے توہین کرنے کا مرتکب یہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ سوچو کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانی دی۔
ہم نے جب آغا خمینی کی تقلید کی، ہمارے بزرگوں نے جب آغا خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا تھا تو نہ انقلاب ایران میں آیا تھا، نہ حکومت تھی، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی۔ اور الحمدللہ اس منبر سے کہہ رہا ہوں، آج بھی میں 5 پیسے کا نہ سفارت کا محتاج ہوں، نہ جو ہے وہ دفتر رہبری کا محتاج ہوں، نہ 5 پیسے ان سے لیتا ہوں۔ ہم نے خلوص سے آغا خمینی کو مانا تھا اور انقلاب کو آج بھی اپنے سینے سے لگائے اور آج بھی انقلابی ہوں۔ ہم تصویریں اپنے گھر پہ لگا کے اپنی انقلابی ہونے کو نہیں ثابت کرتے۔ جن کو دیکھنا ہو آئے میرے لائبریری میں، کتاب ہمارے پاس نہضت و تحلیلیہ بررسی امام خمینی موجود ہے، اور دونوں جلدیں جن لوگوں نے ہندوستان میں آغا خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا ان علماء کے نام جن کے گنائے، اور جن لوگوں نے اپنا دین شاہ کے کہنے پر بیچا ان لوگوں کے بھی نام ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ دوستوں دونوں کا کیریکٹر پڑھو، جیسے اہل بیت کے چاہنے والوں پر تولا کرتے ہو اور ان سے بیزاری کرنے والوں پر لعنت کرتے ہو، ویسے ہی تمہارے اوپر واجب ہے کہ جن لوگوں نے انقلاب اسلامی سے ہمدردی کی، آغا خمینی سے ہمدردی کی، ان کی تعریف کرنا، اور جن لوگوں نے آغا خمینی کی اس وقت مخالفت کی تھی اور ان سے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا ان کے اوپر تم کو لعنت کرنا واجب ہے۔ آج ہندوستان میں جو شیعت کا وقار گرا ہے وہ انہی ضمیر فروش لوگوں کی وجہ سے گرا ہے، انہی چڑھتے ہوئے سورج کے پجاریوں کی وجہ سے وقار شیعت کا گرا ہے۔ ان کو پہچانیے آپ، یہ کون لوگ تھے اور کون لوگ ہیں۔ آغا خمینی کا انقلاب بہت مقدس تھا، خدا پہ بھروسہ تھا، توکل تھا۔ میں روزانہ کہتا ہوں اپنے برادرم سجاد ناصر سعید سیکرٹری مزار شہید ثالث اور اپنے بڑے بھائی محترم جناب حسین ناصر سعید صاحب انور صاحب سے، خدا پہ بھروسہ رکھیے، شہید کے اوپر توکل کیجئے، شہید مدد کریں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ اگر موقع ہوگا اور شہید کام لینا ہوں گے، کام لینا چاہیں گے تو پھر آپ آئیے گا، اور نہیں اگر ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، اور ہم دور ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ آئے جس کو کام کرنا ہوگا۔ مزار شہید ثالث سے ہم لوگوں نے کچھ لیا نہیں ہے، تہمتیں بہت لگائی جا رہی ہیں، الزام بہت لگائے جا رہے ہیں، ہم الزاموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آئیں دیکھیں، حساب لیں۔ ہم نے ان سے برابر کہا 27 سال 28 سال ہو گئے طاہر جرمنی کا انتقال کو، اور سعادت حسین صاحب کی سیکریٹری شپ کے انتقال کے بعد آج ہم بانس کے جو ہے وہ بنے ہوئے پنڈال میں بیٹھے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج جس دور میں ہماری قوم پیسے والی ہو گئی، ہماری قوم میں لڑکوں کے پاس 10 اور 20 اور 1 لاکھ کے موبائل ہیں، ہماری قوم اب محتاج نہیں ہے، ہماری قوم کے پاس پیسے بھرے ہیں۔ کہتے نہیں ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ ہماری قوم کھڑی ہے بنانے کے لیے، ہماری قوم بڑی موجود ہے۔ اتنا بڑا یہ مزار جو لوگ بنوا رہے ہیں، میں مصلحت کے بات سے، اور انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ اگر نام بتا دوں گا تو کھڑے ہو جائیے گا کہ جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے۔ ہماری قوم آج بھی چاہتی ہے کہ یہاں مزار میں کمرے بہترین بن جائے، بہترین روم ہو جائے، یہاں پر زائرین آ کر ٹھہرے، ان کو روحانی سکون ملے۔ اس لیے کہ تاج محل میں اور پارک میں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں سکون نہیں ملتا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں یا شراب کی بوتلیں نظر آئیں گی یا برآمدہ عورتیں نظر آئیں گی، لیکن یہاں ہوگے قرآن ملے گا، دینیات ملے گی، مذہب ملے گا، اخلاق ملے گا، کردار ملے گا، شرافت ملے گی، عظمت ملے گی، پاکیزگی ملے گی، طہارت ملے گی، استحکام ملے گا، مضبوطی ملے گی۔ جنت کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل تاج محل اور جہانگیر کے مقبروں سے نہیں گزرتا، قلعوں سے نہیں گزرتا، یہاں سے نکلے، یہاں سے۔ تو ایسے لوگ تھے، لہذا میں یہی گزارش کرتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے سے
کہ مہدوی پور صاحب، حجت الاسلام مہدوی پور صاحب، آپ ولی فقی کے نمائندے ہیں، آج بڑا ولی فقی ولایت فقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن یہی کہنا پڑے گا کہ ولایت فقی کچھ لوگوں کے ایسا ہی مل گئی جیسے بندر کو ناریل مل جاتا ہے۔ ولایت فقی کو سمجھو تو پہلے۔ کل جب ہم نے ولایت فقی کا پیش کیا تھا نظریہ سن 1979 میں آغا خمینی کے مرجعیت کے لیے، تو اس وقت مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، تضحیق کرتے تھے۔ آج سب سے بڑے ولایت فقی کے ٹھیکیدار بن گئے، تو یہ تمہارے لیے بندر کے ہاتھ ناریل ملا ہے، اور تم ولایت علی سے ملا رہے ہو۔ ولایت علی اور ہے، ولایت فقی اور ہے، نمائندگی اسی کی ہے۔ بھئی نماز کس کو پڑھانا چاہیے مصلی کے آگے؟ کس کو پڑھانا چاہیے؟ امام؟ یا امام نے جس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ اس کے پیچھے پڑھنا؟ ہم شراب پی کے آ جائیں خدا نہ خواستہ اور آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، آپ پڑھیں گے میرے پیچھے؟ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، دھکا دے کے باہر کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک شرابی سے پوچھئے، ایک جواری سے پوچھئے امام کیسا ہونا چاہیے، تو کہیں صاحب ہمارے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے صاحب ہم غلط ہیں، امام صحیح ہونا چاہیے۔ ہم جواری ہیں، امام جواری نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شرابی ہیں، امام شرابی نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ہماری قوم امام جماعت کو بھی جو وہ برا نہیں دیکھ سکتی، تو ہم چھوٹا امام کیسے لے لیں گے؟ جب امام جماعت ہم ٹھوک بجا کے لیتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو امام جماعت نہیں بناتے۔ ہمارے یہاں یہ حدیث نہیں گڑھ لی گئی ہے کہ صلو کل بر و فاسق، یہ اہل سنت نے گڑھ لی ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں کچھ فاسق و فاجر گزر چکے خلیفہ، جس کی وجہ سے ان کو وائٹ کرنے کے لیے آج کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے پڑھ لو، تاکہ جب ہر امام الٹا سیدھا ہوگا تو ان کو کوئی برا الٹا سیدھا کہے گا نہیں۔ تو ہمارے یہاں امامت بہت مقدس ہے۔ ولایت فقی کا مطلب یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ میں جو مسائل فی الحال ہم امام کے نہ ہونے سے ہم نہیں حل کر سکتے، فقی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جیسے طلاق کے مسائل، جیسے دیات کے مسائل، اوقاف کے مسائل، معاملات کے مسائل، ہم جو ہے وہ فقی کی طرف رجوع کریں گے۔ تو ہم لوگوں کو جو انقلابی تھے، اور الحمدللہ یہ یہی ممبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم وہ پہلے آدمی ہم لوگ ہیں کہ ایران میں جب پڑھتے تھے، ہم نے 14 سال قم میں زندگی گزاری، ہم نے آغا منتظری کی مرجعیت کو نہیں مانا تھا، صرف اس لیے کہ فدق کے سلسلے میں ان کا ڈسپیوٹڈ بیان آیا تھا، نہیں مانا۔ ہم نے عبدالباسط مصری کی جب مجلس، ناصبی تھا، مصر کا قاری قرآن تھا، جب مرا تو کچھ قم میں بعض مقصرین نے اس کی مجلس ترہیم لکھی، ہم نے اس مجلس ترہیم کا بائیکاٹ کیا، اور نیچے اس پوسٹر میں لکھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو علی ولی اللہ نماز میں جو علی ولی اللہ اذان میں نہیں کہنے کے لیے اس نے ایران میں قدس کانفرنس میں انکار کر دیا، آج اس کی آپ مجلس ترہیم کر رہے ہیں۔ ہم نے اس زمانے میں یونین کا لیڈر بھی رہا، ہمارے خلاف مورچہ کھولا گیا اور کوشش یہ کی گئی، لیکن ہم اس لیے نہیں دبتے تھے کہ ہم انقلابی تھے، بنے نہیں تھے، انقلابی پیدا ہوئے تھے۔ شہید جاوید جیسی کتاب جب صالح نجف آبادی نے لکھی، جو شہید انسانیت سے بدتر کتاب تھی، اور جس میں 8 جواب 6 جواب خود کے اندر لکھے گئے، اور ہم لوگوں نے الحمدللہ اس وقت بھی لعنت کی شہید جاوید کے مصنف کے اوپر، اور نہیں مانا اور نہیں تسلیم کیا۔ اور جب بھی آتا تھا عقائد کا مسئلہ تو آستین سود کے سامنے آتے تھے، دھوس ہوس نہیں کہتے تھے، لڑتے تھے، کیونکہ ہمارا رہبر بھی انقلابی تھا،
ہمارا رہبر انقلاب، اس نے وہ کتابیں لکھی ہیں، نور الہدایہ الی الخلافت والولایہ، پڑھیے، کیا زبردست کتاب لکھی ہے ولایت علی کے اوپر۔ ابقات علامہ حامد حسین صاحب جنہوں نے مزار شہید الثالث کو ڈسکور کیا، کتنا زبردست بیان دیا ہے آقا خمینی نے صاحب ابقات میر حامد حسین کے لیے۔ لاؤ کوئی مائی کلال ایسا ہو کہ جس کے لیے ہندوستان کے، میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی ہندوستان کے مولوی کے لیے آقا خمینی نے تجلیل کی ہو تو لاؤ سوائے صاحب ابقات کے۔ ایک نام لا کے دے دو، ایک نام کوئی مائی کا لال پیش کرے۔ صرف نام لیا ہے تو صاحب ابقات میر حامد حسین کا نام لیا۔ ان کے والد علام سعید الملت مرحوم جب ایران گئے تھے آقا خمینی کے زمانے میں، جب ان کی بھی جوانی تھی تو انہوں نے ریسپشن دیا تھا، اپنا امامہ ان کے والد کے سر پہ رکھا تھا۔ یہ تھے آقا خمینی۔ آقا خمینی ایسے عقیدے کے پکے تھے کہ حرم امیر المومنین میں انہوں نے 14-15 برس سے 9 بجے تقریباً جو حرم میں جاتے تھے کہ لوگ اپنی گھڑی ملا دیتے تھے کہ سید آ گئے اور 9 بج گیا۔ ایسے انقلابی تھا ہمارا رہبر، جس کو آج وہ تو چلے گا دنیا سے، خدا ان کی روزے کو آباد رکھے ہوئے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے قربانی نہیں دی۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ جماران کا امام باڑہ جس میں آقا خمینی تہران میں رہتے تھے، وہ کرائے کا مکان تھا۔ پڑھو کبھی آقا خمینی کی حیات کو تو سمجھو گے کہ جب ہمارا عالم ایسا ہے تو میرا امیر المومنین کیسا ہوگا۔ ایک واقعہ سناؤں، جب آقا خمینی پیرس میں تھے تو ان کا نوکر روزانہ وہ لاتا تھا گھر کا سودا سلوف۔ جب وہ سودا لے کر آیا، انہوں نے لسٹ دیکھی، فہرست، تو اس میں جو ہے وہ سیب اگر روزانہ 2 کلو آتے تھے، اس دن 4 کلو لکھا ہوا تھا۔ تو آقا خمینی نے کہا کہ یہ سیب 4 کلو کیوں آیا؟ آقا خمینی پوچھ رہا ہے پیرس میں اپنے نوکر خادم سے، یہ سیب 4 کلو کیوں آیا، 2 کلو زیادہ کیوں؟ تو اس نے کہا آقا وہ ایسا ہے کہ آج بازار میں سیب جو ہے وہ زیادہ آیا تھا اور ریٹ بھی کم تھا، سستا تھا، تو ہم نے سوچا آج زیادہ لے لیں۔ سنو کہ کیا جواب دیا ہے، کیا جواب دیا سنیے گا۔ کہا تو نے دوہرا جرم کیا، بڑا کٹ ہو گیا جب تک سنو گے جواب۔ کہا تو نے دوہرے جرم کا انتخاب کیا، ایک تو آج سیب سستا تھا، غریبوں کے خریدنے کا دن تھا تو غریبوں کا حق خرید لایا، اور دوسرے جتنی ضرورت نہیں تھی اسراف کرنے کے لیے اس کو زیادہ خرید لایا۔ ایسا تھا میرا رہبر آقا خمینی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ اس لیے چھیڑ رہا ہوں مسئلے کو، یوٹیوب پہ مجلس جا رہی ہے اور ایسی تقریر کر کے جا رہا ہوں کہ مقصرین اور چڑھتے سورج کے پجاریوں کی نیند اڑ جائے گی۔ یہ زرکش ہیں، یہ ہمیشہ حکومتوں کے دلال رہے، یہ ہمیشہ حکومتوں کی چوکھٹ ٹوٹتے رہے۔ جب شاہ تھا تو یہ شاہ سے فائدہ اٹھاتے تھے، آج جو ہے وہ حکومت انقلاب اسلامی ہے تو آج حکومت اسلامی سے یہ اپنی جھولی بھر رہے ہیں۔ کام انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پوچھئے ذرا سے یہ جو بڑے بڑے کانفرنسوں میں بلائے جاتے ہیں، ولایت کانفرنس میں ہمدرد میں ابھی بلائے گئے، جس میں ذکی باقری نے صاحب نے بکواس کی ہے، باقری نے، اس میں جو لوگ بیٹھے تھے پوچھے تم تقلید کرتے ہو خامنہئی صاحب کی؟ پوچھے بڑے مرجعیت کہ حامی اور کہ ہم ورجعیت و ولایت فقیہ اور سب کچھ کہتے ہیں، پوچھو ان سے کہ تقلید کرتے ہیں ان کی؟ پوچھو ان سے، پوچھئے آپ کہ تم آقا خمینی کی تقلید کرتے تھے؟ پوچھئے سوشل میڈیا پر
کہ تم آج جو اتنا ولی فقی اور ان کو نادان دوستی کے تحت تم ولایت علی سے ملا رہے ہو، تم نے ان کی تقلید کی تھی؟ ارے سوچنے کی بات ہے، جو آغا خمینی جیسے متقی اور پرہیزگار لیڈر کی تقلید نہ کر سکا، وہ آج کے خامنہئی صاحب کی تقلید کیا کرے گا، جو کہیں زیادہ بہتر تھے؟ آغا خامنہئی کے استاد تھے، آیت اللہوں کے استاد تھے ایسا خمینی صاحب۔ ایک واقعہ، آغا خمینی کا نواسہ پڑھتا تھا ہمارے مدرسہ فیضیہ میں، جس کی 100 کے نوٹ پر اور 50 اور 40 کے نوٹ پہ تصویر ہے۔ میرا پہلا کمرہ تھا، سب سے پہلا کمرہ جس میں رہتا تھا، 3 نمبر۔ اس سے پہلے 2 کمرے تھے، اس میں محاذ جنگ کا سامان جاتا تھا اسٹوڈنٹ کی طرف سے اور طلبہ کی طرف سے۔ تو اوپر کمرے میں آغا خمینی کا نواسہ رہتا تھا، اس کا نام برج الردی فیملی نیم تھا۔ جب قم پہ بمباری شروع ہوئی، صدام کے جہازوں نے بمباری شروع کی، تو سب اپنے اپنے چلے گئے تھے، جن کا قریب گھر تھا وہ بھی چلا گیا۔ کہتا جب یار وہاں میں گیا تو نانا نے ہمارے دیکھا، آغا خمینی نے کہا تم کیوں آ گئے یہاں، تم کیوں آ گئے؟ کہا آغا وہ ایسا تھا کہ وہ بمباری ہو رہی ہے، وہ مدرسہ جو ہے وہ خالی تھا، اور وہ صرف جو باہر کے لڑکے رہ گئے تھے ہندوستانی وغیرہ پاکستانی وہی تھے، اور چند ایرانی جو بہت دور کے تھے، اس لیے ہم چلے۔ کہا واپس جاؤ، تمہیں کو اپنی زیادہ جان عزیز ہے، وہ لوگ بچے لڑکے نہیں ہیں، ہے کہ جو مدرسے میں اور حرم کے قریب موجود ہیں، ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر زندگی وہاں گزار رہے ہیں قم میں، اور تم جان بچا کے بھاگ گئے۔ جیسے وہ رہ رہے ہیں ویسے جاؤ، تم بھی وہیں پر رہو۔ الٹے پیروں واپس کیا۔ یہ تھا ہمارے رہبر آغا خمینی۔ زیارت امیر المومنین پڑھتے تھے، صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ مولا ہی تھے، کیا ہے مطیع لامر مولا، اور اللہ پہ توکل تھا۔ دوسری بات سن لیجئے، اگر گھر میں بلب جلتا تھا دن میں تو خادم کو بلا کے پوچھتے تھے یہ لائٹ جو لگی ہے یہ بلب دن کے لیے لگی ہے یا رات ہے؟ تو وہ کہتا تھا وہ ہاں آغا لگی تو رات کے لیے۔ کہا پھر دن میں کیوں چل رہا ہے، دن میں کیوں چل رہا ہے، بجھاؤ۔ شہریہ وظیفہ قم و نجف میں یہ طریقہ تھا، اب تو ذرا تھا ڈیولپ کر گیا، ورنہ پہلے پنسل سے نام بتائیے اور اس کے بعد پنسل سے آپ کے نام پر ٹک کی گئی اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ دے دیا جاتا تھا۔ ہمارے کمرے کے سامنے بھی بٹتا تھا، مدرسہ فیضیہ میں بٹتا تھا، مولانا گواہ ہے یاسین صاحب۔ اب ذرا سا زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے طریقہ، بینک اکاؤنٹ میں آنے لگا، جیسے آپ کیا پہلے جو ہے وہ رجسٹر پہ سائن کر کے تنخواہ لیتے تھے، اب بینک میں آنے لگی، تو بھائی ظاہر ہے سب ترقی کریں تو مولوی کیوں پیچھے رہے بیچارہ؟ حالانکہ قوم نہیں چاہتی ہے قوم کہ ساری دنیا جو ہے وہ کار پہ چلے، لیکن مولوی کو چاہتی ہے کہ خچر پہ چلے۔ ہاں، ساری دنیا جو ہے وہ مطلب بہترین موبائل رکھے، لیکن مولوی جو ہے وہ وہی کرے والا جو ہے وہ ٹیلی فون رکھے، ساتھ میں لے کے چلے جیب میں۔ ہمیں دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے کہ ہمارا پریسٹ ہے۔ معلوم ہے امریکہ میں ابھی میں تھا تو وہاں ایک پریسٹ جو تھا اس کا عیسائیوں کا پادری، اس نے کہا ہم کو جہاز چاہیے، ہاں ہم کو اپنی قوم کی تبلیغ کرنا ہے، اس سے عیسائیت کی، ہم جو ہے وہ روٹین کی فلائٹ میں نہیں جا سکتے، ہم کو اپنا چارٹر جہاز پلین خریدنا ہے۔ اور لوگ دینے کے لیے تیار تھے، وہ اتنے ملینر ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہیں۔ اور ہماری قوم کیا چاہتی ہے کہ مولوی آئے تو اپنے پیروں سے آئے اور اپنے پیروں سے جائے، ہے نہیں؟ ایسے سب نہیں ہے ماشاءاللہ، یہاں بھی لوگ بہت اچھے ہیں۔ مجلس جن لوگوں نے پڑھی، ایک مرد مومن تھے، ان کا تذکرہ نام انہیں نہیں ہے، تو انہوں نے جو مجلس پڑھ کے بعد ذاکرین اترے، اب ظاہر جن کو پسند آئی انہوں نے کسی کو 5,000 دیا، کسی کو 10,000 دے دیے ہیں، تو ہم بھی اس خوش نصیبوں میں تھے، وہ ہمارے پاس بھی لے کے آ گئے، انہوں نے دیا تو ہم نے کہا وہ رسید کٹوا لیجئے مزار کی۔ کہا نہیں مولانا، یہ اب تم کو دے کر جا رہا ہے، یہ تم اپنے لیے رکھنا ہے۔ تو مولوی کے لیے اللہ نے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، لیکن توکل پر خدا ہو تب وعدہ کیا ہم دیں گے تم کو۔ تو بہرحال آغا خمینی کہ یہاں لکھا ہے کہ بیرک میں وہ پینٹنگ ہو رہی تھی فینس کی، وہ جو لگی تھی ریلنگ لگی ہوئی تھی لوہے کی، تو وہ پاسدار کہہ رہا تھا کہ میں اس ریلنگ کو رنگ رہا تھا، اور آغا خمینی اخبار پڑھتے ہوئے ادھر آ گئے ٹہلتے ہوئے، تو آغا خمینی نے پوچھا کہ ان رنگ اس کجا ابردی شما، یہ رنگ کہاں سے لائے، یہ پینٹ کہاں سے آیا؟
تو وہ تو اس کی تو ہوا مطلب یہ کہ وہ ہو گئی، حسان خطا ہو گئے، تو ہوا ہو گیا کہ کیا جواب ہے؟ تو وہ آگا ایسا تھا کہ وہ بیرک میں آیا تھا اور وہ اتنا رنگ تھا اور وہ بچ گیا تھا، تو ہم نے چاہا کہ وہ یہاں لا کے لگا دیں۔ تو آغا خمینی جانتے کیا کہا؟ کہ دعا کرو کہ خمینی دنیا سے چلا جائے اور اس وقت جو چاہو اس مملکت میں تم کرو۔ یہ تھا توکل، سختی۔ کرائے دیتے تھے اور روزانہ جو ہے وہ ہر مہینے بوڑھا آتا تھا کرایہ دار، وہ جو کہتا تھا کہ آقا پیسہ کم ہے وہ بڑھائیے۔ یہ تھا۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی ویڈیو لیٹسٹ کسی نے ڈالی ہے، آقا خمینی بیٹھے ہوئے ہیں، نائی والا کپڑا سفید جو ان کے بیٹے احمد خمینی نے ڈالا اور اس کے بعد ٹرائمر سے لے کے ان کے سر کے مون رہے ہیں۔ کہیں ہے کوئی سربراہ ہے مملکت کہ جو اپنے بال اپنے بیٹے سے بنواتا ہو؟ ایسے تھے۔ کس سے سیکھا انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہمارے مولا نے چاہا تھا کہ ہمارا عالم مطیع امر مولا ہو، ویسا ہمارا رہبر اور قائد تھا، تب اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ انقلاب کوئی آگے رہبریت کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی وہ رہبریت کو کمزور نہیں کرتا۔ آپ الٹے سیدھے جا کے بیانات لاتے ہیں اور لا کے ہندوستان میں لا کے انفیکشن پہ لاتے ہیں اور قوم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، صحیح مسئلہ نہیں بتاتے۔ جہاں کسی کو دیکھ لیا کہ کسی نے اپنی پیشانی اگر مزار پر یا امام باڑے کی چوکھٹ پہ رکھ دی، باوجود ہے کہ جوتا پہنے ہوئے ہے وہ ہے، معلوم ہے کہ اعضائے سجدہ میں جوتا پیروں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد کہہ دیا ارے وہاں لوگ جو ہے وہ زری کو سجدہ کرنے لگے ہیں، ارے وہ جو امام باڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ کہاں کی بات؟ الزامات ہیں، یہ تہمت ہے، اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آقا خمینی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایسے توکل تھا خدا، ایسے اور تاکید کی اہل بیت کے لیے، اہل بیت سے محبت کے لیے، اہل بیت سے الفت کے لیے، اہل بیت کے قربانی دینے کے لیے کہا۔ مسجدوں کو آباد کرایا، امام باڑوں کو آباد کیا۔ 20 سال تک قم میں مجلس نہیں ہو سکتی تھی کسی کے گھر کے اندر، شاہ کے زمانے میں۔ جب آقا خمینی نے قائم کی حکومت، مرضی سے نہیں قائم کی، ڈکٹیٹر نہیں تھے کہ حکومت اسلامی کو تھوپ دیا، نہیں بلکہ ریفرنڈم کرایا اور خود ریفرنڈم میں کہا کہ ہم حکومت اسلامی چاہتے ہیں اور پبلک نے ووٹ دیا، تب جا کر حکومت اسلامی ہوئی۔ اور حکومت اسلامی کا رزلٹ بھی دیکھ لیا، مشہد کا روضہ جنت کا نمونہ، ایران کا نجف کا روضہ جنت کا نمونہ، کربلا کا روضہ جنت کا نمونہ، سیدہ زینب جنت کا نمونہ، ان سب کے اندر جگمگاہٹ جو ہے وہ میرے خمینی کی دی ہوئی ہے۔ پیسہ عوام کا ہے، لیکن انہی نے بھو کی روح اسٹیم کیا، تب لوگوں نے جا کر لگایا۔ اپنی امامت نہیں منوا رہے تھے خمینی صاحب کہ ہم امام وقت ہیں۔ خمینی صاحب نے اہل بیت کا مشن آگے بڑھایا، قربانی سے، محرم سے اپنی تحریک انقلاب کو شروع کیا اور یہ کہہ کے گئے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا دیا ہوا ہے۔ آج اسی پہ حملے کر رہے، 2 لفظ پڑھ لیے، امامہ باندھ لیا تو بس سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے، اور ولایت فقیہ اور وہ شروع کر دیا بس کہ ساری دنیا مخالف ہے، یہی سب سے بڑے جو ہے وہ حامی۔ بہت سی چیزیں ہیں، چھیڑتا اس مسئلے کو کہ کون مرجعیت کا مخالف ہے اور کون مرجعیت کا حامی ہے، بخیا ادھیڑ دیں ہم، لیکن حالات اور وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ شہداء کو یاد رکھیے، جیسے آپ یاد رکھا ہے اپنے قاضی نور اللہ شستری کو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، جب ہم ایک اہل بیت کے امامت کے لیے قربانی دینے والے قاضی نور اللہ شستری جیسے جو وہ انسان کی قربانی کو نہ بلایا، 400 سال ہو گئے، تو حسین ابن علی کی قربانی کو ہم کیسے بلا دیں گے؟ جب ہم نے ہم جیسے خاطی انسان تھے، جب ان کی قربانی کو ہم نے نہ بھلایا، تو رسول اور فرزند رسول اور علی اور فاطمہ کی قربانی کو ہم کیسے بھلا دیں؟ کتنی کتابیں چھپ رہی ہیں دفاع اہل بیت میں ایران میں۔ ہم ہندوستانی حالات کا شکار ہو گئے
صاحب اباقات کی کتابیں اور رقاق الحق اور ہندوستان کے علماء کہ نہیں چھاپ سکے. مولانا بیٹھے ہیں یاسین صاحب ورک کر رہے ہیں ہندوستان کی کتابوں کے اوپر. پوچھئے ان سے کہ کیسی کیسی نادر و نایاب کتابیں چھپ رہی ہیں. ہم تو چھوٹے ناشر ہیں, ہم نے کتابیں چھاپی ہے. جو کتابیں ختم ہو رہی تھی بازار میں, خدا را اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے اور پڑھیں کتابوں. حسنیہ کا مناظرہ ہم نے چھاپا ہے. امام صادق کے کنیز تھی دربار ہارون رشید میں 400 علماء کے داؤد کھٹے کر دیے, علماء کو داؤد کھٹے کر دیے اور ولایت علی کا دربار ہارون رشید میں اعلان کر دیا اور اہل بیت کی عظمت کو اجاگر کر دیا دنیا کے سامنے. اور 400 علماء کو جو ہے وہ زیر کر کے شکست دے دی اور اپنی علمیت کو اور اپنے مولا کی امامت کو اور ان کے علم کو منوا دیا. وہ کتاب اصحاب امیر المومنین کی قربانیاں ہمارے جد مرحوم نے لکھی ہے کہ کیسی کیسی لوگوں تھے, کیسے کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے مولا کائنات کے لیے قربانی دی. مصائب الشیعہ میں ہمارے جد مرحوم نے کیسی کیسے قربانی لوگوں نے دی ہے, ان سب کے نام لکھے ہیں. ایک سنو کے بعد آج بڑا اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, لہذا ولایت علی سے ان کے کیا فائدہ, ان کی ماتمداری سے کیا فائدہ, ان کی عزاداری سے کیا فائدہ, آپ کی مجلس سے ماتم. بالکل جو نماز نہیں پڑھتا وہ بالکل بےہودہ, شریعت کا مجرم ہے, بالکل مارا جائے گا, سزا دی جائے گی, لیکن ہم سے آپ سے سزا نہیں دلوائی جائے گی. اگر سزا کی بات آئے گی تو کہا جائے گا وہی ان کو سزا دے کہ جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو. اٹھائے ہاتھ, اٹھائیے ہاتھ کے کوئی آدمی کہ جس کی نماز قضا نہیں ہوئی. ارے آپ ہم نہیں اٹھا سکتے, ہم نہیں اٹھا سکتے. اس جبہ و دستار کے بعد ہماری بھی قضا ہوئی ہے نماز, مجبوری میں قضا ہوئی ہے یا سو گئے ہو یا جان بوجھ کے جو بھی. تو کہتے ہیں صاحب اسے کیا فائدہ, یہ تو جہنم میں جائیں گے, عقیدہ نہیں فائدہ پہنچائے گا, اگر عمل خراب ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اگر عمل خراب ہے تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا؟ کیسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا؟ سنیے, خواتین بھی بیٹھی ہیں یہاں, سنیے غور سے. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے, حوالہ اس وقت 70 نہیں یاد ہے کہ کس جلد میں, لیکن تلاش لیجئے گا. کہتے ہیں کہ ایک شیعہ محلے میں کسی مرد مومن کیا مجلس کی شب بیدار مجلس تھی. دوسرے صبح رات میں مجلس کے لیے کھچڑا یا کھانا تیار ہو رہا تھا. بغل میں اسی محل گھر کے ایک عورت رہتی تھی جو بہت بد کردار تھی, مشہور تھی, کردار اس کا خراب تھا. لوگ رات کافی دیر تک 10, 11, 12, 1, 2 بجے رات تک کھانا پکاتے رہے, لیکن وہ تھک ہار کے بیچارے سو گئے, نیند آ گئی یا کیا ہوا برا. وہ ادھر سے گزری, ظاہر ہے کہ ایک آوارہ عورت تھی, کردار مشکوک تھا. جب اس نے تھی اہل بیت کی چاہنے والی, جب ادھر سے گزری اس نے دیکھا کہ دیکھ کے نیچے کی آگ بجھ گئی ہے, آگ بجھ گئی ہے, بجھنے والی ہے یار. وہ گئی اور اس نے لکڑیوں کو سیدھا کیا, دھوکا اور آگ روشن کر دی. کچھ دن کے بعد وہ مر گئی. جب مر گئی تو جہنم والے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم جہنم میں لے جائیں گے. جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں جنت میں لے جائیں گے. ابھی اسی کشف و کشف میں تھا معاملہ کہ ایک مرتبہ رسول نے آواز دی کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. کہا یا رسول اللہ یہ ایسی تھی ویسی تھی. کہا میں سب جانتا ہوں, لیکن اس کا ایک عمل کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. رات میں تبرک کا پک رہا تھا, جہاں آگ بجھنے لگی تھی, اس نے آگ کو جلا کر تبرک اس لیے تیار کرا دیا کہ تاکہ کل مجلس حسین میں بڑھ سکے. اس وجہ سے اس کو اللہ نے معاف کیا, اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے. ہمارے آج کے مولوی ہوتے تو فرشتوں کا ساتھ دیتے اور کہتے کہ جہنم میں کھینچ کے لے چلو. مصائب الشیعہ میں جد مرحوم نے لکھا ہے, پڑھ لیجئے گا. 6 جلدیں ابھی چھپی ہیں, 7 اور 8 ابھی چھپنا ہے, لیکن ابھی پورا سیٹ نہیں ہے, یہاں ختم ہو گئی ہے, پہلی جلد نہیں ہے. لیکن اصحاب امیرالمومنین قربانیاں, قادر اللہ شستری کی کتاب مجالس المومنین پڑھیے, مزہ آ جائے گا.
ناول پڑھنے والے بھول جائیں گے. کیا کتاب لکھی ہے مجالس المومنین میں علامہ قادر اللہ شتری نے بھی بتائیں گے ایک لطیفہ اس میں کا. اور احقاق الحق جس کتاب کی وجہ سے شہید کیے گئے، جو فضل ابن روزبہان کی ابطال باطل کا جواب ہے. ابطال باطل علامہ ہلدی کی کتاب کشف الحق نہج الصدق کے جواب میں لکھی تھی، رد میں لکھی تھی فضل ابن روزبہان نے. اور اس کا جواب ابطال باطل کے جواب قادر اللہ شتری نے احقاق الحق، جس میں سنیوں کی فقہ سے بھی بحث کی ہے، عدالت سے بھی بحث کی کہ خدا کو یہ کیسا مانتے ہم کیسا مانتے ہیں، نبی کو یہ کیسا مانتے ہم کیسا مانتے ہیں، خلیفہ کو یہ کیسا مانتے ہم کیسا مانتے ہیں، عصمت، طہارت، سب چیزوں پر بحث کی ہے. اور اتنا بڑا عالم کہ ایک آیت کی ابھی یہی کتاب دیکھ رہا تھا نیٹ پہ ایسے ہی تلاش رہا تھا تو اس میں کتاب نظر سے گزری، کشف العوار فی آیت الغار کے نام سے، یہ حوار فی تفسیر آیت الغار، غار میں جو رسول اللہ کے ساتھ پہلے صاحب گئے تھے اس سلسلے میں جو آئے تھے اس کی تفسیر لکھی ہے. اور چتڑے اڑا دیے. تو بہرحال مجالس المومنین بھی یہ سب کتابیں یہاں پر ہے. احقاق الحق موجود ہے، 2 جلدیں، اور ہمارے جد مرحوم نے ترجمہ کیا تھا توحید و نبوت کا، اور ایک علامہ نظر حسن صاحب نے بھی کیا ہے. لیکن یہاں مجالس المومنین اردو میں موجود ہے، دے سکتے ہیں آپ، پڑھیے احقاق. تو مصائب الشیعہ میں لکھتے ہیں جد مرحوم کہ جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہو گئی تو معاویہ ملعون نے ایک گانے والی کو بلوایا اور علی کے قتل کی خوشی میں ایک جشن منعقد کیا دربار کے اندر. اور دربار میں اس نے بلایا اس گانے والی کو. وہ گانے والی جب آئی تو اس نے معاویہ نے کہا کہ آج ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، سنو کیسے عقیدہ ہونا چاہیے، سنو اور غور کرو. کہا آج ہمارے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی ہے. تو اس گانے والی نے کہا کہ امیر کون سی آپ نے ایسا مشروب پیا یا شراب پیا جس سے آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی. کہا تم کو نہیں معلوم، علی قتل کیے گئے، اس خبر نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا ہے اور تم گانا شروع کرو. اس نے کہا امیر پہلے تو گا دیتی لیکن اب نہیں گاؤں گے، پیشہ ہے میرا، گا دیتی لیکن اس خبر کے ملنے کے بعد گانا نہیں گا سکتی. کہا نہیں گائے گی، کہا نہیں گائیں گے، نہیں گائے گی، کہا نہیں گائیں گے. کہا سوچ لے انجام کے لیے. کہا انجام کے لیے تیار ہے، گانا نہیں گائیں گے. جلاد آیا کوڑا لہراتا ہوا. کہا آپ کیا کہہ دیا ہے؟ کہا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں گائیں گے. کہا نہیں گائے گی، کہا نہیں. مارو اس کو کوڑے. کوڑے پڑھنے لگے، پڑھتے رہے. سنو میری ماں بہنوں غور سے، کیسی عورت. عقیدہ ایسا ہی نہیں تمہارے حوالے کیا گیا ہے کہ بچوں کو عقیدہ مردوں کے حوالے نہیں کیا گیا، عورتوں کے حوالے کیا گیا. ایک بات کہوں، عقیدے کے لیے کہا کس کے حوالے کیا گیا؟ ناقص العقل کہا جاتا ہے عورت کو. حالانکہ ناقص العقل کہا گیا ہے لیکن کن معنوں میں کیا گیا وہ الگ ہے، ورنہ عورت پڑھتی لکھی سب کچھ ہے. اسی کے حوالے ہم عقل مند ہیں، ہمارے حوالے نہیں کیا گیا. بچوں کا عقیدہ پڑھانے کے لیے ماؤں کے حوالے، عورتوں کے حوالے کیا گیا. اس لیے کہ یہ گودوں میں جب امامت کو پال سکتی ہے تو ہم گناہگاروں کو پال کے کیسا نہ بنا دیں گے. جب ان کی گود کے پالے امام بن سکتے ہیں. ہر امام کی ماں معصوم نہیں تھی، صرف فاطمہ زہرا معصومہ تھی، معاف کیجئے گا. سارے ائمہ کی مائیں معصوم نہیں تھی. جناب نرجس خاتون کہاں سے آئی تھی؟ امام زمانہ کی والدہ گرامی اٹلی سے آئی تھی، روم سے. امام موسیٰ کاظم کی والدہ بربر اندلس کی تھی، اندلس یورپ. کئی اماموں کی مائیں یورپ سے تعلق تھا. امام سجاد جناب زید کی والدہ ہندوستان سے گئی تھی، انہی علاقوں سے، سندھ کے یا راجستھان کے. تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں گائیں گے.
کوڑے مارے، پڑھتے رہے کوڑے، پڑھتے رہے، جب بے دم ہو گئی تو کہا اچھا امیر گا دیتے ہیں، اور 2 شعر اس نے پڑھے جس کو عربی میں پورا ترتیب سے ذہن میں نہیں، عربی نہیں پڑھ رہا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر جس نے تجھے قتل علی کی اطلاع دی، اور خدا اس کے اوپر اس کو کامیاب نہ کرے اور وہ اپنے مرادوں کو نہ پورا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ معاویہ تیرے اوپر بھی لعنت، اور جس نے تجھے یہ خبر دی ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور اس کے باپ کا چاہے سر کاٹ دے۔ اب سنو گے لاکھ صحیح، لیکن اس نے دربار معاویہ میں اعلان کر کے بتا دیا جب ایک فاحشہ عورت سے علی کی محبت نہ چھین سکا تو کسی متقی پرہیزگار سے علی کی محبت کو کیا چھین سکتا ہے؟ یہ ہے ولایت علی، اس کے لیے قربانی دی ہمارے، خدا ان کے درجات کو عالی کرے۔ بس میں 2 منٹ کے زحمت میں نے انتظار کر لیا تھا کہ اگر مولانا آ جائیں گے تو بہرحال 1 گھنٹے کے اندر میں بھی ختم کر دوں، وہ بھی پڑھ لیں گے، آپ لوگ سن لیں، لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ اگر آ گئے ہوں تو جناب گلریز صاحب یا عباس مہدی صاحب ہم کو اطلاع دے دیں، اور میں مصائب پر اب آ رہا ہوں، کبھی اور ملی موقع ملا تو سناؤں گا۔ بہت سے مسائل ہیں جن پہ بات کریں، اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ جب ولایت فقیہ کے نام پر اس کو برا اس کو برا، کیا اچھا شعر کہا ہے، واہ، یاس یگانہ چنگیزی نے، جو دوسروں کو اخباری، دوسروں کو مرجعیت کے دشمن، دوسروں کو بلا مرجعیت کے مخالف کا ٹائٹل چپکا رہے ہیں، اس نے کہا یاس یگانہ نے، سب تیرے سوا کافر، اس کا آخر مطلب کیا؟ سب تیرے سوا کافر، اس کا آخر مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا ایسا خبط مذہب کیا؟ ایسا نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، پوچھو کسی سے، تہمت ہے۔ ہر آدمی کو ڈھنڈورا تھوڑی پیٹتا چلے گا کہ مرجع کی تصویر سر پر لے کے چلے گا کہ ہم فلاں مرجع کے تقلید میں، میرے دل میں ہے، روح میں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ واقعات، یہ تاریخ، یہ مناظرہ، یہ کلام، یہ تفسیر، یہ خطبات، یہ مصائب، یہ فضائل، ارے ہمارے انہی بزرگ علماء سے ہم کو ملے ہیں، ہم ان کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہم تو خاطی انسان ہیں، گناہگار ہیں، ہم متقی و پرہیزگار۔ میں نے جھلک دکھائی نا کہ ہم نے جس کی تقلید کی وہ ایسا مرجع تھا، وحید خراسانی۔ لاؤ کوئی مائیکل آل کا ٹکر کا ہو وحید خراسانی کا، اور انٹروڈیوس کرو ہندوستان کے اندر، نہیں ہے کوئی۔ ہم شخصیت کو اسی وقت مانتے ہیں کہ جب اس کو علم اور اپنے کمال کے ذریعے سے پیش کیا جائے۔ آپ کانفرنسیں کر کے خامنائی صاحب کو نہیں ثابت کر سکتے، آپ کو ثابت کرنا تو ان کی کتابیں لائیے، ان کے شاگرد لائیے، ان کی تصانیف کو لائیے، ان کے وقار کے جو انہوں نے درس خارج دیا ان کی تقریرات کو لائیے۔ رہبریت تو ہے ہی ہے، حکومت تو جانتے ہیں کہ سب حکومت کا نظام اچھا چل رہا ہے، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے ثابت کرو ہم نے اپنے علماء کو دولت و حکومت سے ان کو نہیں منوایا، بلکہ ان کی خدمات علمی کی وجہ سے ان کو منوایا ہے۔ اپلائی ہے، ساری دنیا مانے گی، وہ مانتی ہے، احترام کرتی ہے رہبر انقلاب کی حیثیت سے، لیکن آپ جس طریقے سے دوسروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو غلط ہے۔ بہرحال خدا ہم جیسے گناہگاروں کی اصلاح کرے اور ہمیں شہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہداء نے جیسے دین کو بچایا، جیسے شریعت کو بچایا، گود کے بالوں کو پیش کیا۔ اسلام کی بقا میں جتنا مردوں کا ہاتھ ہے اس سے کم عورتوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ بس چھوڑے سے مصائب سن لو، کربلا میں 9 مائیں موجود تھیں، 9 مائیں۔ آپ مردوں سے معذرت کے ساتھ عورتوں کی بتا رہا ہوں کہ قربانی
9 مائیں کربلا میں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے گود کے پالوں کو پیش کیا۔ کربلا کی تاریخ میں پڑھو، اور جس میں ایک ماں کا تذکرہ کرتا ہوں، رباب، رباب آپ سے معذرت کے ساتھ، آپ کا لال تو عصمت مآب کا بیٹا تھا، معصوم کا بیٹا تھا، اس کا تذکرہ تو رہے گا، لیکن حسین ابن علی نے اپنی قربانی دینے کے ارادے سے جب نکلے تو اس ادارے نے کتنے لوگوں کو بدل دیا، کتنے لوگوں کو بدل دیا، کتنے لوگوں کو بدل دیا۔ بس ایک واقعہ، وہاب کلبی کا نام تو سنا ہے نا؟ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے شہید کی مجالس میں شاید وہاب کلبی کا تذکرہ نہیں کیا۔ سن لو کہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہاب کلبی کی ماں نے کہا، ان کا قافلہ قریب قریب امام حسین سے چل رہا تھا، اور نئی شادی کر کے دلہن ساتھ لے کے آ رہا تھا، ماں ساتھ میں تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ، یہ دھوپ میں اور گرمی میں کن لوگوں کا قافلہ جو ہمارے قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، معلوم تو کر۔ وہاں گئے، معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے، جو فاطمہ زہرا کا لاڈلا، علی کا دل جگر، علی کا دلبند اور محمد عربی کا نواسہ ہے۔ آئے کہ ماں، یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے، فاطمہ زہرا کا لال، رسول اللہ کا نواسہ، علی مرتضیٰ کا لاڈلا ہے، یزید چاہتا ہے بیعت لینا، اس نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، لشکر یزید نے اس کا راستہ روک لیا ہے، اور نامعلوم راستے کی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ کہ لال جا کے اور تفصیلات معلوم کر کے آئے، پتہ چلا کہ میرے لال چل، اس کے راستے، اس کے عقیدے کو اور اس کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی راہ میں قربانی، جو اس کا حشر ہوگا ہم بھی اس کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ ہم بھی مصائب جھیلیں گے، ہم بھی مصائب برداشت کریں گے۔ آنے کے بعد وہاب نے اپنی ماں کو مشرف باسلام کیا، زوجہ سے کہا اگر تو چاہے تو چلی جا، تو اپنے قبیلے میں جا سکتی ہے، پہنچوا۔ کہا واہ واہ واہ، جب تک عیش و آرام کا زمانہ سختیاں رہی تو اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت کی طرف جا رہے تو مجھ کو دنیا میں چھوڑے جاؤ گے، وعدہ کراؤ حسین ابن علی سے کہ جب تک تم جنت میں میں نہ جاؤں گی، بغیر مجھے لیے جنت میں نہ جاؤ۔ آئے، حسین نے وعدہ کیا، حسین نے وعدہ لیا، حسین سے وعدہ لیا، حسین نے وعدہ کیا، وہاب آ گئے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں قافلہ پہنچ گیا، عاشور کا دن بھی آ گیا، ایک صحابی میدان میں جو جاتا وہ زندہ واپس نہ آتا، حسین اس کا جنازہ لے کر آتے، حسین اس کی لاش لے کر آتے۔ ایک مرتبہ وہاب کی ماں یہ منظر دیکھتے دیکھتے وہاب کو بلایا، کہا میرے لال کیا تو حسین ابن علی پہ قربانی نہ دے گا؟ کہا ماں کیوں قربانی دے؟ کہا میرے لال جب تک تیرے سر و تن میں جدائی نہ دیکھ لوں اور خاک و خون میں تیرا سر اور جسم تڑپتا نہ دیکھ لوں، تجھ کو خون دودھ نہیں بخشوں گی۔ حسین کے پاس آیا، آقا سے اجازت لی، جب چلنے لگا تو ایک مرتبہ زوجہ دامنگیر ہوئی، کہا کہ مجھے پھر ضمانت کرا دو، پھر آئی، اور آنے کے بعد امام حسین کے پاس وہاب نے ضمانت لی اور کہا، وہاب نے امام کی بارگاہ میں پیش کیا معروضہ، مولا نے پھر ضمانت لے لی، یا ایک ہی مرتبہ؟ بہرحال ایک مرتبہ وہاب میدان کارزار میں آئے، ماں در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہاب کے مقابلے میں ایک ظالم یزیدی آیا، اب وہاں مبارز طلب ہوا، وہاب نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے یہاں تک کہ وہاب کو ظالم نے زیر کیا، سر کو تن سے جدا کیا، اور ایک مرتبہ ماں کی طرف سر کو جیسے ہی ظالم نے پھینکا، وہاب نے آپ کی ماں نے دوڑ کے اپنے لال کا سر اٹھایا، سر کو چوما، منہ کو چوما، خاک و خون کو صاف کیا، یقیناً یہی کہا ہوگا میرے لال تو نے مجھے سچا کر دکھایا، میرے لال میری تربیت کارگر ہو گئی، میرے لال تو مجھے ایسا کر دیا کہ فاطمہ زہرا کو اور رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہو گئی، میرے لال تو نے یہ کیا وہ کیا، تیرے لیے میں اتنا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ قاتل کو غور سے دیکھا، نفرت کا اظہار کیا، اور ایک کے بعد زلفوں کو پکڑا اور سر کو نچایا، اور نچا کے ظالم کی طرف یہ کہہ کے پھینکا
اے ملون، ارے جو ہم اپنے آقا پر ہم قربان کر دیتے ہیں وہ چیز ہم واپس نہیں لیتے۔ میں کہوں گا اے وہاب، ارے تم آپ کی ماں قمرا، ارے تم خوش نصیب تھی کہ تمہارے لال کا سر تم کو مل گیا، لیکن ہائے رے رباب، رباب کے لال کے جنازے کو جب ظالموں نے زمین کربلا پہ خنجر بھگو کے نکالا، ماں فریاد کرتی رہی، ظالم نے سر کاٹا، نو کے نیزہ پہ چڑھایا، ماں بہن کرتی رہی، اے میرے لال اصغر، اے میرے لال اصغر، ماں مجبور ہے کہ تیرا سر اپنی گود میں نہ رکھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت اور بندگی کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم تمام مومنین نے یا منتظمین نے یا مومنین نے آگرہ نے اور خاص کر مزار کے اندر رہنے والے ہمارے ان جوانوں نے جو مجالس میں خدمت انجام دی اور شہید کی برسی میں خدمات انجام دی ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول فرما اور ان کے روزگار و کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں امتحانات میں بیٹھے ہیں ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو عفت و عصمت کے ساتھ علم کی دولت سے ان کو نواز دینا۔ پروردگارہ ان کے عقیدے کو اور زیادہ مستحکم و مضبوط کر کہ یہ معاشرے کو مولائی اور بہت فداکار بچوں کو حوالے کر سکیں۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے نوازنا۔ پروردگارہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے شعراء، منتظمین اور علماء، ذاکرین، واعظین، نوحاخان اور قصید سلام پڑھنے والے سب کے دلی مقاصد کو پورا کر۔ پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ تمام لوگوں نے حتیٰ کہ ہمارے ملک عزیز کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں، دیش کے لیے، کشمیر میں یا دوسری جگہوں پر، ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ داعش اور طالبان وغیرہ کے اور IS کے شر سے ہمارے اس مملکت کو اور تمام مملکتوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے روضوں کو اور مقامات مقدسہ کو، مساجد اور امام باڑوں کا تحفظ فرما۔ پروردگار داعش، طالبان اور IS و واصل جہنم فرما۔ پروردگار ملت ایران کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے عقیدوں کو مستحکم و مضبوط فرما۔ پروردگار ہماری زبان کو قوت گویائی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے قلم کو روانی عطا فرما۔ پروردگار ہماری زبان کو طلاقت عطا فرما۔ پروردگار ہماری فکر کو رسا عطا فرما۔ پروردگار ہماری طبیعت میں جولانی عطا فرما۔ پروردگار جیے تو اہل بیت کے لیے اور مریں تو اہل بیت کے لیے۔ پروردگار عزت کی زندگی گزاریں، امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کرنا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر حامد حسین صاحب ابقات، ان کے فرزند سرکار ناصر الملت، ان کے دونوں پوتے سرکار ناصر الملت، سرکار سعید الملت اور ناصر الملت کے شاگرد ہمارے جد مرحوم مولانا سعادت حسین خان صاحب اور جناب سید مظفر حسین طاہر جرولی جو خانوادہ صاحب ابقات کے نواسے ہیں، اور جناب عباس موسوی صاحب، ان کے خاندان میں جو لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی، جن کی کتاب احقاق الحق عباس موسوی صاحب کی ہے، جنہوں نے ترجمہ، ان سب پہ درجات کو علی کرے اور ان کو 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصالِ ثواب فرما دے۔